تین مسافر ایک سفر پر نکلتے ہیں۔ شام ڈھلتی ہے، بادل گرجتے ہیں اور وہ پناہ کی تلاش میں ایک غار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اچانک پہاڑ سے ایک بہت بڑی چٹان لڑک کر آتی ہے اور غار کے دہانے کو مکمل طور پر بند کر دیتی ہے۔ اب نہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ تھا، نہ کسی انسان سے مدد کی امید، مگر اسی بے بسی کے عالم میں انہیں ایک حقیقت یاد آئی، وہ حقیقت جو ہر مومن کے دل کو امید دیتی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ایسے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جو صرف اسی کی رضا کے لیے کیے گئے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، بلکہ رسول اللہ کی بیان کردہ ایک مستند روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں محفوظ ہے۔ پہلے شخص نے عرض کیا، اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں ہمیشہ انہیں اپنے اہل و عیال سے پہلے دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں دیر سے واپس آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی اپنے بچوں کو ان سے پہلے دودھ دیا۔ میں رات بھر برتن ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دعا کے بعد چٹان کچھ ہٹ گئی، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ باہر نکل سکتے۔ جاری حصہ 2۔ پہلے شخص کی دعا کے بعد اگرچہ چٹان کچھ ہٹ گئی، لیکن غار سے باہر نکلنے کے لیے ابھی بھی راستہ کافی نہیں تھا۔ تب دوسرے شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے بہت محبت تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسے سخت ضرورت پیش آئی۔ اس نے مجھ سے مالی مدد مانگی۔ میں نے اسے مال دینے کی پیشکش کی، لیکن ایک ناجائز شرط رکھ دی۔ بعد میں جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور ناحق میری عصمت کو پامال نہ کرو۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں فوراً رک گیا، حالانکہ میں اس پر قدرت رکھتا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور جو مال لایا تھا وہ بھی اسی کے پاس رہنے دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دعا کے بعد چٹان مزید سرک گئی، لیکن ابھی بھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ غار سے باہر نکل سکے۔ اب تینوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ نجات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اب تیسرے شخص کی دعا باقی تھی۔ جاری حصہ 3، اختتامی حصہ۔ اب تیسرے شخص نے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے چند مزدوروں کو کام پر رکھا تھا، سب نے اپنی مزدوری لے لی، مگر ایک شخص اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کر رکھا اور اسے کاروبار میں لگا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ مال بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس سے اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام بھی حاصل ہو گئے۔ کافی عرصے بعد وہ شخص واپس آیا اور اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ تمام اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام جو تم دیکھ رہے ہو سب تمہاری مزدوری سے حاصل ہوئے ہیں، لہٰذا یہ سب لے جاؤ۔ اس نے حیرت سے کہا، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب واقعی تمہارا ہی ہے۔ چنانچہ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر اس شخص نے دعا کی، اے اللہ، اگر میں نے یہ سب صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دعا کے بعد چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی، غار کا راستہ کھل گیا اور تینوں آدمی بحفاظت باہر نکل آئے۔ یہ عظیم واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خالص نیت سے کیے گئے نیک اعمال، والدین کی خدمت، گناہ سے بچنا، امانت و دیانت اور اللہ پر کامل بھروسہ مصیبت کے وقت اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ماخذ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء اور صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا۔